معجزہ دکھانے کی طاقت ہی اصل میں معجزہ ہے، باقی کی چیزیں تو ہم ابھی کر کے دکھا ہی دیں گے تمہیں، مگر اللہ عز و جل نے حضرت صالح کے تھرو ایسے ہوا سے اونٹنی نہیں پیدا کروائی، پتھر کو پھاڑ کے اس میں سے اونٹنی پروسیس کے تھرو نکالی۔ صحابہ خاف نے تو آنکھ کھولی تو 300 سال گزر چکے تھے، باقی کے لوگوں کے لیے نہیں 300 سال گزرے تھے، باقی کے لوگ ان کو کروٹیں بدلتا دیکھ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ڈس انٹیگریٹ کیا اور یہاں پہ ری انٹیگریٹ کیا۔ ہم سب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، تو کدھر ہیں ابھی وہ؟ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی اولادیں ہیں وہ الگ الگ اردین کے اوپر ہو سکتی ہیں، پرندوں نے اڑ کے آنا ہے ایسے جو کہ پرندے نہ کبھی اس دنیا کے ہیں نہ کسی اور جگہ پہ دیکھے گئے۔ یاجوج ماجوج دنیا کی سب سے بڑی قوم، خرب ہائے خرب لوگ ہیں جو میرے خیال سے آسمان سے اتر رہے ہیں، مگر ان کے خیال سے دنیا میں سے کہیں سے اتر آئے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن پاک میں قیامت کے قرب کی کچھ نشانیاں ہیں جو دی گئی ہیں، جن میں سے سب سے اہم ترین نشانی یاجوج اور ماجوج کی نشانی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں 1400 سال سے امت مسلمہ جو ہے وہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی رہی۔ کبھی کسی حوالے سے کوئی گفتگو ہو گئی، کبھی کسی حوالے سے کوئی گفتگو ہو گئی، ویسے بھی ہم نے قرب قیامت کے بارے میں کچھ زیادہ نہ سوچا نہ کہا۔ جدید دور کے اندر کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی، جن میں سے عمران حسین صاحب، انہوں نے خاص طور پہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کو، یعنی جدید تہذیب مغرب کو یاجوج اور ماجوج کا نعم البدل، یا نعم البدل نہیں وہی کہا انہوں نے۔ اس طرح مختلف سیکولر لبرل جو تھے انہوں نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ اور باتیں کی، جس میں غامدی صاحب نے کہا کہ اصل میں اب تیسرے حضرت نوح کے بیٹے جو ہیں ان کا دور آ گیا ہے، اب یہ انہی کا دور ہے، تو یہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اسی طرح اور ہمارے ٹریڈیشنل علماء، جن میں سے مولانا انور شاہ کاشمیری اور دوسرے جو تھے، وہ انہوں نے بھی اس پہ گفتگو کی۔ لیکن علامہ اقبال نے 1924 سے 25 میں ایک شعر لکھا تھا قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی ایک تفسیر کرتے ہوئے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلوم۔ لیکن آج میرے پاس ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس سارے معاملات کو ایک اور نقطہ نظر سے، ایک سائنٹیفک نقطہ نظر سے، اس زمین کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے، آسمانوں کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے، اور جو سائنس کی ترقی ہو رہی ہے اور اس ترقی کے اندر جس طرح کی چیزیں کھل رہی ہیں، اور انسان کی بے بسی کا ہر روز اظہار ہوتا ہے، یعنی روز جوں دنیا وسعت پڑتی ہے، جوں ہم ایک اور دنیا کی طرف جاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو حالت ہماری یہ ہے کہ ہم تو مکھی جتنی بھی ہماری آنکھ نہیں ہے، اور کتے جتنا بھی ہمارا سونگھنے کا علم نہیں ہے، اور دعوے ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن انہوں نے بہت کمال سے، اور میں خود بھی ان کا خوشچین ہوں اس معاملے کے اندر، اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساحر عظیم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب۔ سر، یہ جو عمران حسین صاحب نے وہ حرام اللہ قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، کہ ہم نے بستی کو ہلاک کر دیا اور اس بستی کو ہلاک کرنے کے بعد واپس نہیں آئیں گے جب تک حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج، جب یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے۔ انہوں نے ان کی ایک ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بستی یروشلم کی ہے، اور اس بستی کے اندر یہ 1920 کے ارد گرد پہلا ایلیا آیا ہے، 16 سے شروع ہو گئے، اب یہ واپس آ گئے ہیں۔ اب جب واپس آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کھل گئے ہیں، اور اگر کھل گئے ہیں تو کہتے ہیں وہ کہاں، پھر انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، اور تلاش کرنے کو انہوں نے اشکنازی جیوز کا ایک تصور دیا کہ وہ چونکہ جیوز ہو گئے تھے، کنورٹ ہو گئے تھے، اور وہ پھر رومن کیتھلک کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جدید تہذیب مغرب کو جنم دیا، اور وہ بھی 1920 میں ہوئی۔ آپ بالکل مختلف اس سے نظریہ دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال امت نے کوئی سیریس کام نہیں کیا، ہوا ہی نہیں کبھی سر، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایک حدیث پڑھ لی اور دوسرے کو تانے دے دیے، جی ہاں، ہم سے تانے، وہ تو یاجوج ماجوج ہے، 100% آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کوئی اور نہیں، تو یاجوج ماجوج ہے، اور بھائی کون یاجوج ماجوج ہے؟ ٹھیک، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کا جو پرسپیکٹو ہے اس مسئلے میں کیا ہے؟ سر میرا پرسپیکٹیو صرف احادیث کی اور قرآن کی جو ہے نا لینز پہن کے کامن سینس کے دریچے کھول دینے میں۔ ایک تو یہ کہ
میں شیخ عمران کی جس نے تفصیل پڑھی ہے وہ خود پڑھیں. ٹھیک ہے. وہ بیس صحیح غلط، انہوں نے بیس ہی غلط پکڑی ہے اور اس کو صحیح مان کے باقی سارے کے ساری احادیث اور آیات کے ترجمے اس کو گر گھما دیا. اب اگر آپ کی بیس غلط ہوگی جو مفروضہ ہائپوتھسس نمبر 1 ہی ٹرو نہیں ہے تو باقی سارا کچھ غلط. وہ مفروضہ نمبر چاہے وہ صحیح لگ رہا ہو، وہ صحیح لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک لگ تو رہے، وہ لاجیکل وہ جو بناتے ہیں نا اس سے لگتے ٹھیک. اور بھی بڑے مسائل ہیں، جیسے دجال کو انگلینڈ میں لے کے جانا اور تمیم الداری کی کشتی کو نارتھ کا سفر کروانا، میڈیٹرینین پورا کراس کرانے کے بعد اٹلانٹک کراس کرانا، بیچ میں سے نہر سویز بھی نکال لینا. ہاں جی ہاں بالکل 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 صحیح کہا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ، اور البینین جوز کے اندر سے آپ نے یاجوج ماجوج نکالنا. اس سے تو بہتر کچھ پتہ نہیں کون سے ایک اسکالر نے، جنہوں نے کہا تھا چائنیز یاجوج ماجوج ہیں. جی ڈاکٹر سار صاحب بھی کہتے تھے میں چائنیز. احمد رفیق صاحب نے بھی یہی کہا شاید. احمد رفیق صاحب، احمد رفیق تو تصوف کے اس پہ وہ کشف کے صورتحال میں لے کے جاتے تھے. ڈاکٹر سار صاحب کہتے ہیں میرا اندازہ ہے، وہ بھی اندازہ کہتے تھے. بہت ہی غلط اندازہ تھا. جی کوئی بات نہیں، جی کوئی بات نہیں، ہر بندے کو اندازہ ہو سکتا ہے. بالکل وہی تو نہیں ہو سکتی نا کسی کو. تو اس کے پیچھے اتنا سینسیبل اور قرآن پاک کی بیس، احادیث کی بیس کے اوپر بیٹھ کے آپ اپنی سینس لگائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں جس طریقے سے دین کے تصورات ہماری نفسیات کے اندر منعکس کیے گئے ہیں وہ وہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں. ٹھیک. ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اوپن کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ارض ایک لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں قرآن کا. قرآن کا ایک سینٹرل لفظ ہے ارض. ہاں ٹھیک. اور اردو میں اس کا مطلب ہے زمین. حالانکہ اللہ عز و جل اس پلینٹ کو دنیا کے نام سے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ مزین السماء الدنیا، کہ ستاروں کو ہم نے مزین کیا اس دنیا کے آسمان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس پلینٹ کو زمین کہہ دیا مگر ہم نے نہیں، ہم نے اس پلینٹ کو دنیا کہہ دی، ہم نے اس کو زمین بولا. اور جب ہم پلینٹ کا نام بھی زمین رکھیں گے، اس مٹی کا نام بھی زمین رکھیں گے، جس چیز کے اوپر گراؤنڈ پہ چلتے ہیں اس کا نام بھی زمین رکھیں گے، تو پھر کنفیوژن تو پھیلے گی. اب ہم پوری کانسٹلیشن تو لیتے نہیں نا ہم نے، کبھی بھی نہیں لیں گے. اتنا میں آپ کو ایک چھوٹا ٹیسٹ دوں جو کیمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر چاند پہ چلا جاؤں تو یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم اس کو چاند ہی بولتے ہیں، مگر میں اور آپ چاند پہ کھڑے ہوئے ہوں گے تو آپ اور میں اردو میں اتنے ہم بہکا دیے گئے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ اور صاحب زمین سے ذرا ایک قدم اوپر اٹھائیے گا، حالانکہ وہ چاند ہوگا، وہ زمین نہیں ہوگی. اور زمین وہ ہوگی جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوگی آسمان میں. بالکل ٹھیک. اور چاند ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ آسمان میں نظر آتا ہے. ہمیں چاند اپنے کنویں کے اندر تو نہیں نظر آتا نا، ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے. تو اوپر کی جگہ چاند ہے، مگر جب میں چاند پہ جاؤں گا تو اوپر کی جگہ کیا ہوگی؟ زمین ہوگی. ٹھیک. ہمیں زمین کا جو پلینٹ ارتھ ہے وہ ہمیں آسمان میں نظر آئے گا. سو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کیونکہ اس کو مورفولوجی بولتے ہیں، جو کہ بہت ہی آسان سا علم ہے، میتھمیٹکس کا علم ہے، کہ ایک ڈیٹا سیٹ دوسرے ڈیٹا سیٹ میں کنورٹ ایسے نہیں ہو جاتا، وہ اپنا پورا کا پورا مورفوسس شو کرواتا. بالکل ٹھیک. سو جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ایک ڈیمانڈ ایسی آئی تھی کہ جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، مذاق اڑانا چاہ رہے تھے کہ اس اونٹنی کا قد ایسا ہو، اس میں اس کی کوہان ایسی ہو، اس کی دم ایسی ہو، اس کے پیر ایسے ہو، اس کا اتنا دودھ دیتی ہو، جو بھی انہوں نے جو ہوا میں لگا سکتے تھے کر دیا. تو بہت ہی آسان تھا اللہ عز و جل کے لیے کہ یہ شو کرتے کہ معجزہ دکھانے کی طاقت ہی اصل میں معجزہ ہے، باقی کی چیزیں تو ہم ابھی کر کے دکھا ہی دیں گے تمہیں. تو تمہارے سامنے ابھی اونٹنی ایسے کر کے سامنے آ جائے گا پہاڑ سے. نہیں بغیر پہاڑ کے. اچھا. ایسے کر کے ہوا سے میں نے اونٹنی لے کے آنی ہے. واہ. یہ ہونا تھا اصل میں جو کہ ہمارا ذہن ڈیمانڈ کرتا ہے، معجزہ ایسے ہونا چاہیے. ہاں فوراً ایسے لے کے. مگر اللہ عز و جل نے حضرت صالح کے تھرو ایسے ہوا سے اونٹنی نہیں پیدا کروائی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو، پتھر کو پھاڑ کے اس میں سے اونٹنی پروسیس کے تھرو نکالی. واہ. اس کو مورفولوجی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی اس سنت پہ پوری کائنات کو رکھا ہوا ہے کہ تم، یہ جادو ٹونا نہیں ہے، یہ کوئی میجیشین کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں ڈالا گیا، یہ پورا کا پورا پروسیس کائنات ہے. جی دس از لاز آف فزکس وچ آر ایسے نہیں ہے کہ اچانک اوپر سے گرا دوں پہاڑ کے اندر سے. بالکل. اب یہ مورفولوجی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی حدیث کے اندر بھی اسی طریقے سے بتائی. کہ میں اس سے پہلے کہ معراج کی حدیث پہ آؤں، میں ایک اور ٹیسٹ بتاتا ہوں آپ کو
دنیا میں آج تک مجھے کوئی مسلمان نہیں ملا سوائے عرب مسلمانوں کے. یاد رکھیے گا, عرب مسلمان ایسے نہیں سوچتا. ہم اتنے انڈونیشین سے ملا میں, اتنا ملا کہ میں آپ کو اسے لگتا ہم نہیں ٹرین کیا اس کو, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیش, افغانی, ایرانی, کیونکہ میں رہا ہوں باہر کے ملکوں میں, تو میں یہ بڑا بیسک سا ٹیسٹ کرتا ہو رہا تھا کہ تمہاری سائیکالوجی کیسے, اسلام پہ سائیکالوجی کیسے سیٹ کی گئی. تو میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں سب کو. آپ کمرے میں 1 2 3 4 5 6 بندے بیٹھے ہوئے, آج تک ہم نے یہ سوچا نہیں, مگر سمجھ لیں صحیح سوچا تو ابھی سوچ لیں گے میرے سوال کے بعد, مگر آپ کے ذہن میں وہ تصویر نہیں بن سکے گی, کیونکہ آپ کے اوپر وہ ایک خاص اینگل سے اسلام پہنچایا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جنت کے ایک عدن میں, باغ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا اور دنیا میں بھیج دیا. تو آپ کے ذہن میں وہ کیا تصویر بنتی ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کیسے آئے تھے, واٹ واز دا پروسیس. اتنا سا سوال ہے جو ہم سب مسلمان ٹرین ہی نہیں ہوئے, ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں اللہ نے جو کر دیا, اللہ نے کر دیا, ہاں کیسے کیا, آپ کے ذہن میں کوئی تصویر ہوگی. تو وہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ میں نے بھی کہا تھا کہ ایسے کریں گے تو آدم علیہ السلام ادھر آ جائیں گے. تو آدم علیہ السلام اچانک آنکھ کھلی تو دنیا میں پائے گئے اکارڈنگ ٹو آدم علیہ پھینک دیے گئے. ہمارے مولوی کہتے بھی ہیں جی, اچانک دیکھا اپنے ارد گرد. جی بالکل, بلکہ اقبال نے جو پوری نظم لکھ دی ہے, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فلا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج, پوری ایز اف کہ پہلے ان کو سلایا گیا اصحاب کہف کی طرح, اٹھے تو وہ دنیا میں تھے. یہ تصویر بننی چاہیے بھائی, یہی بننی چاہیے, مگر ان کے لیے نہیں, ہمارے لیے کیا پروسیس تھا. اصحاب کہف کو ہم دیکھتے تو خوف میں آ جاتے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے دونوں پرسپیکٹیو دیے نا. اصحاب کہف نے تو آنکھ کھولی تو 300 سال گزر چکے تھے, باقی کے لوگوں کے لیے نہیں 300 سال گزرے تھے. باقی کے لوگ ان کو کروٹیں بدلتا دیکھ رہے تھے, اصل میں نہیں کسی نے دیکھا, وہ تو اللہ نے بتایا نا, اگر تم دیکھتے تو خوف سے پیچھے بھاگ جاتے, الٹے پیر بھاگتے, کیونکہ سم تھنگ ایلس واز گوئنگ آن. سو ادھر آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ عدن کے کسی غار میں بھیجا گیا ہو, میں ویسے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, یا پھر ان کو سلایا گیا ہو اور ان کو اسی طریقے سے زمین میں اٹھایا گیا ہو جس طریقے سے اصحاب کہف کو 300 سال بعد اٹھایا گیا. مگر اصحاب کہف نے اپنی فزیکل لوکیشن چینج نہیں کی, ٹھیک, اب وہی رہے, جدھر تھے ادھر ہی تھے. بالکل ٹھیک. آدم علیہ السلام نے 7 آسمان کراس کیے, ٹھیک. سو سم تھنگ واز گوئنگ آن کہ آدم علیہ السلام اپنی فزیکل بینگ 7 آسمان کا سفر بغیر کسی ہوائی جہاز کے ٹریول کر رہے ہیں, بغیر اسپیس شٹل کے. یہ والا پورا کا پورا سفر ہمارے ذہن میں بچپن میں کیوں نہیں ڈالا گیا کہ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے کیسے تھے. یہ اتنا بڑا, یہ یاجوج ماجوج کی میں بتا رہا ہوں بات, کہ آدم علیہ السلام ہی نہیں ہم نے کبھی سوچا تو یاجوج ماجوج پہ کیا سوچا. حالانکہ دنیا, ہاں حالانکہ مثال موجود تھی اصحاب کہف کی. جی قرآن کے اور بھی مثالیں سر, عزیر علیہ السلام کی مثال موجود ہے, گدھے والی. جی خود بھی اور گدھا بھی, عزیر علیہ السلام کے ذہن میں بس آیا تھا جی ہاں, کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا کہ دوبارہ سے تو بنائے گا. یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ میں کوشچن کر رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا, میں نے وہ پروسیس دیکھنا ہے, مورفولوجی دیکھنی ہے, میں نے صحیح ہے, مجھے وہ کیلکولس کی ایکویشن دیکھنی ہے کہ ایک ایٹم دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہونے کے لیے کس ایکویشن کا حصہ بنتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مارا, گدھا بھی ساتھ, گدھا بھی مارا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیکمپوز کیا اور پھر ریکمپوز کیا. ٹھیک, سوچیں یہ پورا یہودی ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع ہو گیا. بالکل, اور اسی لیے اصحاب کہف کا سوال کیا تھا یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیکاز دس از اے کنیکشن. میں بھی بتا رہا ہوں, میرا غالب گمان, پورا غالب گمان کیا میرا پکا یقین ہے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے اوپر ہی اللہ کا بیٹا ماننے کی ایک وہ کیمپین چلا دینی ہے. قرآن نے بار بار ان سب کے سامنے کھلی حقیقت بیان کر رہی. سو ابھی آدم علیہ السلام جس طریقے سے زمین پہ آئے, ٹھیک, تو دیر ہیز ٹو بی سم پروسیس. ادروائز دوسرا طریقہ صرف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ڈس انٹیگریٹ کیا اور یہاں پہ ری انٹیگریٹ کیا. ٹھیک ہے, اب اسپیس شٹل تو ہے نہیں, ہاں, تو وہاں سے ختم کیا اور یہاں پہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. ایک تو یہ تو ہم میں سے کوئی نہیں مانتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قولا بتو, تینوں نیچے اترو. صرف آدم علیہ السلام تو ہے نہیں, حوا علیہ السلام پھر آ کے بچا لیتی ہیں ہمیں آ کے, شیطان کو بھی. جی نہیں, شیطان تو چلے ابھی بھی ہر جگہ ٹریول کر سکتے ہیں نا, شیطان تو کر سکتا ہے, اس کو پورے ایک قدم ہے اس کی دنیا پوری. تو حوا علیہ السلام تو عورت ہے, آدم علیہ السلام تو مرد ہے, انسان ہے. اگر آدم علیہ السلام ایک نبی ہیں, ان پہ معجزے آتے ہیں, تو حوا علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں ہم, ان کے ساتھ بھی سارے معجزے کرنے, تو کر دیں معجزے. مجھے ایک دفعہ بتا دیں, ادھر سے غائب کر کے ادھر سے دوبارہ سے ریکریٹ کروانا ہے, جو کہ اسلام کی روح کے خلاف ہے, جو کہ قرآن پاک خود کہہ رہا ہے نیچے اترو, اور قال اہبطوا, دو کا مطلب تو کا مطلب ہے
3 یا 3 سے زیادہ کا سیگا ہے, جمع کا سیگا ہے عربی میں, تو تینوں کو نیچے اتارنے اللہ تعالیٰ. سو یہ 2 تو نیچے اترے ہی اترے. سو ہاؤ ڈڈ دے کم ان؟ دیٹ از حدیبہ ینسلون. یہاں سے ہم نے, اچھا وہ ہے جی یہ ہے بلندیوں سے حملہ آور ہوں کہ گے, اوپر کے راستے, اوپر سے نیچے اتریں گے. یہ ہے اس کا. میں ابھی 8 ایگزامپل اور دیتا میں آپ کو. میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں ٹھیک ہے, بالکل اچھی بات ہے. آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے آ رہے ہیں, اگر ہم غائب کر کے نیچے لے کے آتے ہیں تب بھی ایک تصویر تو بنائیں, یا پھر سالے کی اونٹنی پہاڑ پھاڑ کے آتی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی کچھ ایک ایسی قوم جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ بھی, آدم علیہ السلام نے سارا کا سارا ٹائم زمین, ہمارے پلینٹ ارتھ میں, زمین بولوں گا ابھی نہیں, پلینٹ ارتھ کے اوپر نہیں گزارا. ٹھیک ہے, سو وہاں رہے ہیں, جی جی, ہر جنت میں گھومتے رہے ہیں, پھل ول کھاتے رہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں. جی جی, کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. ہر بندہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں فٹ کر دیتا ہے, کیونکہ 40 تو بندے آئے تھے نا کشتی نوح میں, تو یاجوج ماجوج تو نہیں آ سکتے تھے اس میں. تو یاجوج ماجوج کو بعد میں حضرت نوح کی اولاد سے پیدا کرنا ان کی ضرورت بن جاتا ہے. حالانکہ تبری نے اپنی رائے لکھی تھی حدیث پہ. کس حدیث پہ؟ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں یاجوج ماجوج ہے. ادھر تبری نے رائے لکھی دی ہے, حدیث نہیں ہے کہیں سے بھی. نہیں حدیث نہیں ہے. تبری نے اگر رائے لکھ دی ہے تو کوئی بات نہیں, تبری صاحب کی رائے غلط ہے, اور تبری محدث بھی نہیں ہے. جی, اس کی رائے غلط ہے. This guy is just a مفسر and he could be right for all I know, but یہاں پہ وہ رائے غلط کر دینے سے میرا کون سا عقیدہ ہلتا ہے؟ ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے صرف یہ مسلمان کے دماغ میں یہ کیپیسٹی نہیں پروڈیوس کی گئی کہ یہ سوچ سکے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد اور جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ زمین کا لفظ کا مطلب ہم نے لیا ہوا ہے, ارض کا مطلب کہ صرف یہی ارض ہے, یہ زمین ہے, اس کے علاوہ ارض ہی کوئی نہیں. حالانکہ وہ مریخ فریق سب اس کے اندر. چاند سر دور کا چاند کے ارض نہیں ہے, چاند بھی ارض ہے. ٹھیک, مگر ہم نے ارض کو انگریزی میں ارتھ سمجھ لیا ہوا ہے کہ پلانٹ ارتھ کو اللہ تعالیٰ ارض بول رہے ہیں. ٹھیک, اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی حدیث شاف فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاف فرماتے ہیں, اور ہر آسمان پہ یہی واقعہ انہوں نے, اور الفاظ بھی یہی کہ جیسے ہی جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا, اچھا آسمان کا پہلے آسمان کا, تو آگے سے فرشتوں نے پوچھا کون ہے جو اپنی مرضی سے آئے ہو یا بلائے گئے ہو. آگے سنیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاف فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہم بلائے گئے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے یہ الفاظ غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے جبرائیل یہ الفاظ ارشاد فرماتے تھے, اچانک پردہ پھٹتا تھا اور ہم میرے سامنے یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہوتے تھے, میرے سامنے ہارون موجود ہوتے تھے, میرے سامنے ادریس موجود ہوتے تھے. پردہ پھٹتا تھا, لو اینڈ بیہولڈ میں اچانک دیکھتا تھا کہ میں ان کی پریزنس میں موجود ہوں. یہ ہے آنسر آدم علیہ السلام نیچے کیسے آئے ہیں. ٹھیک, کہ وہ وہاں پہ ان کو جی گیٹس جیسے روح کا ہمارا ہے کہ جب کوئی روح نکل جاتی ہے بدن سے تو حدیث میں ہے کہ وہ اوپر لے جائی جاتی ہے, مگر وہ نیچے دیکھ سکتی ہے, نیچے دیکھ سکتی ہے, اوپر لے جائی جاتی ہے, اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے, پھر واپس آتی ہے, اور واپس بھی آتے کا راستہ دیکھ سکتی ہے, اور جاتے وہ دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ بھی دیکھتی ہے. یہ سارا کا سارا ٹریٹی اسلام میں ہمارے لٹریچر میں ہے. روح از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. جسم ٹریول ہو رہا ہے ادھر, صرف روح نہیں ہو رہی. سو جسم جب ٹریول ہوتا ہے, یا میں تو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خود ٹریول کیا ہے. سب یہ تو ایک قوم ہے جو کہتی ہے کہ صرف ریلیٹیو نے بنا دیا نا سب کچھ کہ ٹھیک ہے, تو خیر وہ بھی ابھی ایک پہنچا ہے, وہ پوری نہیں عکاسی کر سکتا. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اچانک دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی آسمان کا دروازہ پردہ کھل گیا تو میں نے اور کچھ نہیں دیکھا سوائے پہلے اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ میں یوسف علیہ السلام کے پریزنس میں ہوں, میں ادریس علیہ السلام کی پریزنس میں. پہلے آدم علیہ السلام ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور یحییٰ علیہ السلام ہے, پھر یوسف علیہ السلام ہے, پھر ادریس علیہ السلام ہے, پھر ہارون ہے, پھر موسیٰ ہے, پھر ابراہیم ہے. اور ہر دفعہ یہی واقعہ ہو رہا ہے ایوری سنگل ٹائم. اور دوسرا سوال میں پوچھتا ہوں یہاں پہ آ کے میں ہمیشہ دوسرا سوال پوچھتا ہوتا ہوں کہ ہم سب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا, تو کدھر ہیں ابھی وہ, اینڈ کس اسٹیٹ میں؟ کسی نہ کسی اسٹیٹ میں, آف کورس ہماری اسٹیٹ میں, جس اسٹیٹ میں اٹھائے گا اسی اسٹیٹ میں, ورنہ اٹھانے کا فائدہ ہی نہیں, کیونکہ وہ اسٹیٹ ہی اللہ جانتا ہے. ہاں یہ بات کہانی وہ اللہ کو پتا نہیں, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں وہ کس اسٹیٹ میں. وہ اسٹیٹ چینج کرنے والی اصحاب کہف کی اسٹیٹ چینج ہو رہی تھی, اللہ بتا رہے تھے کہ اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یا تو آپ مانے غامدی صاحب کی طرح کہ نہیں وہ فوت ہو گئے,
ٹھیک ہے. تو اب تو عمران خان صاحب بھی ماننے لگ گئے. وہ تو عمران صاحب تو یہ بھی مانتے ہیں کہ یوگر مسلم جو ہے نا وہ CIA کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ خود ریپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ان کو تو چھوڑ دیں آپ. تو وہ جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم آسمان میں 2025 سال سے آسمان میں, ٹھیک ہے. تو آسمان میں کیا وہ نعوذ باللہ ہوا میں ہے؟ جی نہیں, وہ کسی ایک پلانیٹ کے اوپر ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا زندگی گزار کہ میں نے ٹائم گزارا ان انبیاء کے ساتھ, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نیچے ہمارے پلانیٹ پہ نماز پڑھتے دیکھا نا. اچھا اچھا. پھر اوپر ملاقات ہوئی, وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. وہاں پہ تو اتنا عرصہ گزارا کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نمازوں کے معاملے کے اندر واپس جائیں, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ایک ہوا میں نعوذ باللہ بادلوں میں کھڑے ہو کے باتیں ہوتی ہیں, نہیں ہوتی. یہ اسی طریقے سے زمین کے اوپر کھڑے ہو کے باتیں, وہ والی زمین نہیں جس کو ہم زمین کہتے ہیں. اصل میں ہم نے وہ بنا دیا ہوا ہے جیسے وہ جو ڈیوائن کامیڈی کے تھے نا, وہ گھومنے والے جی پر لگے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں, تو ادھر ہے تو ادھر ہے, جو جی. تو ان انکلوں کی یہ نفسیات رہی ہیں. ٹھیک صحیح. یہ ایسی وہ والی بات کرتے ہیں جو اصلی تھی, اور نیچے آ کے کہتے ہیں واللہ عالم باذن اللہ, واللہ العالم باذن اللہ, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے جاننا. اس لیے ابھی تک حدیبہ ینسلون نہیں نکال سکی. اور غامدی صاحب نے تو یہاں تک بول دیا کہ وہ ویسٹرن نیشنز ہیں وہ اوپر ہیں. جی جی. تو ٹھیک ہے اوپر ہے تو نیچے آئیں گے, کیا مطلب گندے ہو جائیں گے ہماری طرح؟ اب تو یہ تو 100 سال سے ہوا ہے. پہلے دنیا کا نقشہ جو ہے یہ نارتھ نیچے ہوتا تھا, ساؤتھ اوپر ہوتا تھا. یہ تو اب تک 150 سال سے نہیں, وہ ساؤتھ اور نارتھ پہ نہیں آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کے اسٹیٹس اوپر ہے. اچھا, ترقی کر گئی ہے, اوپر چلے گئے. اچھا, علم اوپر آ, تو کیا وہ بے علم ہو جائیں گے؟ نیچے آئیں گے تو کیا وہ جاہل ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس رہنے سے کیا آپ کو نیچے آنے کا مطلب کیا ہے غامدی صاحب؟ اوپر تو ٹھیک ہے وہ مان لیا آپ کے لیے اوپر ہوں گے, ہمارے لیے نہیں اوپر. آپ کے لیے اوپر نیچے آتے ہوئے کہ وہ کیا ایسا کیا ہو گیا, کرتا شلوار پہن لیں گے گورے, ان کی عورتیں کیا یا اپنے سارا علم چھوڑ دیں گے, کسانوں کی طرح بیٹھ جائیں گی ہمارے پاس آ کے, روٹیاں پکائیں گی اور لسی پیا کریں گے. نیچے کیسے آئیں گے؟ نیچے آنے کا مطلب کیا؟ اگر اوپر جانے کا مطلب علم ہے تو نیچے آنے کا مطلب جہالت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہوتا. اگر آپ نے علم اس کے اوپر کیا, ان کی ترقی ہے تو ان کے کیا ساری ٹیکنالوجی, وہ طلاق دے کے نیچے آ گیا, انہوں نے ٹینک پگھلائے اور حل بنا لیے. What are they going to do? اگر انہوں نے یہ کام کیا کہ حضرت جن سلون جو ہے وہ نیچے جب آئیں گے تو کون سی چیز نیچے آئے گی؟ جی یہ ہے نیچے اوپر جانے کا مسئلہ سب نے حل کر لیا. شیخ عمران کہتے ہیں پہاڑوں کے اوپر سے نیچے اتریں گے, اور وہ کہتے ہیں غامدی صاحب کو علم کے اوپر سے نیچے اتریں گے. ہر بندہ اوپر کہتا ہے نیچے. اب کچھ سیٹلائٹ سے بھی, اب تو سیٹلائٹ کا بھی آ گیا نا کہ سیٹلائٹ سے جو سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ تو آفتوں کے اوپر ہے نا. جی ہاں جی. وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آفتوں کی ہے کہ آسمان سے آفتیں ایسے اتریں گے. میں مان لیتا ہوں, سیٹلائٹ تک میں بھی مانتا ہوں. آفتیں زیادہ تر تو ہم نے سارا کچھ ریڈیو ویو سے آئی نا سر. اب جب یاجوج ماجوج کو اوپر سے نیچے اتارنا ہے تو آسان سی بات ہے کہ چاند آسمان پہ نظر آتا ہے, مگر چاند پہ جاؤں تو زمین آسمان پہ نظر آتی ہے. ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے ایک درجے اور دوسرے درجے میں فرق ایسے ہوگا کہ ایک درجے کے لوگ اوپر کے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم اس وقت زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, بالکل ایسے کہا. تو سوچے اس وقت بھی ستارے کانسٹلیشن ہے وہاں پہ, ایوری تھنگ از کانسٹلیشن. آدم علیہ السلام کے جتنے بھی اولادیں ہیں وہ الگ الگ اردین کے اوپر ہو سکتی ہیں, کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتے ہیں. یہ وہ والا معاملہ تھا جو ذوالقرنین کے ٹریجیکٹری میں سمجھ سے باہر ہے. یہ سورہ کہف کی یہ والی آیتیں سمجھ نہیں آ سکتی, یا وہ تصویریں بن ہی نہیں سکتی جو سینسیبل ہوں, جو کہ سورہ کہف جس طریقے سے بیان کرتی ہے, جب تک کہ آپ ان سب کو الگ الگ کانسٹلیشنز کے اوپر نہ رکھیں. اور یہی معاملہ ہے جو کہ ہر نبی کے ساتھ, ہر اس نبی کے ساتھ, بائی دا وے ان انبیاء کی لسٹ ہے جو کہ سورہ مریم میں صدیق نبی کے نام سے. سورہ مریم میں 2 طرح کے انبیاء ہیں, نبی الرسل, نبی الصدیق. اور جو نبی الصدیق ہیں ان میں سے سارے کے سارے وہ نبی ہیں جو کہ جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے جو کہ اس ارض کے علاوہ بھی کوئی واقعہ ہے. یہ ایک ایسا معاملہ. لیکن یہاں ایک سوال بہت اہم سورہ کہف کا آتا ہے, وہاں سے جہاں مسئلہ میں چاہتا ہوں کہ حل یقیناً آپ کریں گے اس مسئلے کو حل, کہ پھر وہ دیوار جو ہے جو قادون جاہل افکون قولا والا, جی وہ دیوار کس جگہ پہ بنائی گئی ہے سکندر ذوالقرنین کے سفر کی؟ ایک دیوار تو نہیں ہے نا سر. اچھا, پہلے تو اس قوم سے بچانے کے لیے دیوار انہوں نے بنائی. جی, اس جو کھا رہی تھی آ کے, جی بین السدین جو 2 گھاٹیوں میں رہتی تھی. گھاٹی نہیں ہے نا سدین. دیکھیں سدین کا مطلب ہم نے خود ہی گھاٹی بنا دی, بالکل خود ہی بنایا. اردو میں یہی ہے. ہاں, جیسے اردو میں احسان کا مطلب ہے کہ وہ کسی کو فیور دے دینا, ٹھیک ہے. اردو میں ایمان کا مطلب ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی.
اردو میں ہزاروں لفظ ہیں جو بہت کہ سارے۔ عربی کے کوئی اور مطلب ہے، اللہ کچھ اور مطلب بتانا چاہتے ہیں. یہ بھائی صاحب نے آ کے اردو میں کہا نہیں، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمارے کلچر کے مطابق مطلب ہونے چاہیے. صحیح. قرآن کے الفاظ کو انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ غلط کیا ہوا ہے. اور ہم پکے ہم مطلب وہی استعمال کرتے ہیں. ہم اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک. مگر ہمارا مطلب بھی اردو میں ہی ہوتا ہے، اس کا عربی سے کوئی تعلق ہر نہیں. لفظ کا اپنا وہی مطلب ہوتا ہے. جی جیسے وہ okay with this. میں تم سے عشق کرتی ہوں اور ہے، اور میں آئی لو یو اور ہے، جہاں دونوں زمین آسمان کا فرق. اور تب تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا جب تک ہم عربی کے والے الفاظ کے غلط مطلب نہ لیں جو کہ عربی میں قرآن پاک نے کچھ اور مطلب لیے ہوئے. ٹھیک ہے. سو دین کا مطلب ہمارا بن گیا نمازیں پڑھنا. ٹھیک ہے، ہمارے ہر لفظ کے مطلب خود ہی بنا لیے ہم نے. تو بالکل اسی طریقے سے صدین کا مطلب قرآن پاک نے خود بتایا ہوا ہے. کہاں پہ بتایا ہوا ہے؟ سورہ یاسین میں بتایا ہوا ہے. سورہ یاسین میں یہی لفظ اسی مطلب کے ساتھ جب پردے کی شکل میں آ گیا ہے تو پھر یہاں پہ سورہ کہف میں یہ گھاٹی کیسے بن گیا؟ ٹھیک. کامن سینس کے کچھ سوال ہیں. قرآن کے خلاف تو نہیں جائیں گے ہم صرف اس لیے کہ میرے انکل سند یافتہ ہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کے انکل کی جس مرضی کلر کی پگڑی ہو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کے آگے ایک پردہ ہوگا اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہوگا. سورہ یاسین سنا رہا ہوں اور وہی لفظ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور جب سورہ کہف میں ذوالقرنین گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ان دو پردوں کے بیچ میں سے ایک دیوار بنانی ہے اور ان کو لاک کرنا ہے، سوری، تو یہ پہاڑ، ویلی، گھاٹی یہ کہاں سے آگے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے سورہ یاسین میں صدین بولا ہے. یہاں پہ انہوں نے پہاڑ بنا دیے، یہاں پہ انہوں نے گھاٹیاں بنا دی. اور ایک نہیں ہے، اس میں 3/3 غلطی ہیں. وہ کیوں غلطی ہوئی؟ کیونکہ سب سے پہلی غلطی ہوئی آیت نمبر 85 میں، جہاں سے ذوالقرنین سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ لفظ ارض آ گیا. بس کہ ہم نے اس کو زمین کے اوپر طاقت عطا کی. یہ آیت آپ کے سامنے ٹی وی اسکرین پہ اگر لگی ہوئی ہو تو آپ دیکھیں، آپ اپنے قرآن کھولیں. اس آیت کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں پہلی غلطی پاکستانی ٹرانسلیٹر کرتا ہے جو دنیا پوری ہر طرح سے ہر ایک نے کی یہی. زمین کا بادشاہ بنایا زمین کے اوپر، سنگوں والا، 2 سنگوں والا، 2 کرنوں والا. بعد میں آتے ہیں. یہاں پہ جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو زمین پہ طاقت عطا کر دی. کیسے زمین پہ طاقت دی؟ جب لکھا ہوا ارض ہے، اللہ نے دنیا میں لکھا ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ اس پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو دنیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ادھر ارض کا لفظ کیوں لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام ٹیریسٹرل پلین، تمام پلانٹس، تمام کانسٹلیشنز کے اوپر ایسا ایک فارمولہ مل گیا جیسے داؤد علیہ السلام کو میٹل پگھلانے کا فارمولہ تھا. ٹھیک. کوئی بھی میٹل داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تھا وہ پگھل جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا؟ اسپیس کو وارپ کر دینے کا. وہ کدھر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے لگتے تھے تو جگہ خود شرنک ہو جاتی تھی. یہ والے معاملات ہمیں پتہ ہے. ذوالقرنین پہ آ کے ہم نے ان کو نہیں ہم نے وہ والے معجزے نہیں دینے. کیوں نہیں دینے بھائی؟ ارد کا مطلب کیونکہ ہم نے چینج نہیں کرنا. ٹھیک. سام ہاؤ ارد. آگے سے اللہ تعالیٰ نے پھر وا کا عطف لگایا اور اس کے بعد بتایا ہے کہ ہم نے اس کو زمین پہ وہ طاقت دی کہ واہ، اس کے بعد ہم نے اس کو سبب عطا کر دی. سبب عطا کر دی کہ اور زمین پہ طاقت دینے کے بیچ میں عطف ہے. جب عطف آ جاتا ہے تو پہلے اور دوسرے حصے کے اندر چاہے وہ فعل ہو، یا اس کیس میں تو فعل ہے، وہ آپ نے مغایرات خود فٹ کرنی ہوتی ہیں. عربی کا اصول ہے، مغایرات کا تقاضا عطف کر رہا ہے کہ پہلے کا اور دوسرے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دونوں غیر ہو گئے اس آپس میں. مگر انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہر جگہ دونوں کو آپس میں فٹ کرنا ہے کہ دنیا میں طاقت عطا کی تھی تو پھر سببہ ملے تھے نا. سببہ کا تو مطلب ہی راستہ اتباع ہوتا ہے. سبب چلنے کے لیے راستہ جو. تو اس کے اوپر صحابہ کرام نے، تابعین نے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. حدیثیں کی شرح بخاری میں مجاہد خود لکھ رہے ہیں کہ جب بھی سببہ کا لفظ آئے گا صحابہ آسمان میں جانے والے راستے مراد لیں گے. حضرت مجاہد رحم اللہ بخاری کی شرح میں دنیا میں جس کے گھر میں بخاری پڑھی ہے اس میں بخاری کے اندر اس حدیث کے نیچے مجاہد کی کامنٹری لکھی ہوئی ہے. ٹھیک. 1400 سال پہلے کی، 1200 سال پہلے کی. 1200 سال سے ہر عرب یہ مانتا تھا کہ جب سببہ کا لفظ آئے گا تو آسمان میں جانے راستے ہوگا. اور قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی یہ سببہ کا لفظ آیا ہے، جیسے فرعون نے کیا کہا تھا، او حمان بنا دے اسباب سبابا، میں اس آسمان میں جا کے موسیٰ کے خدا سے ہم سیڑھی لیتے ہیں نا. یہاں پہ ہر جگہ میں مطلب بدل لیتے ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی سبب آئے گا، ٹھیک ہے، جہاں پہ قرآن پاک میں وہ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، مجھے اس کا مفہوم سناتا ہوں کہ ایک بہرحال وہ میں اس سے زیادہ بڑی دلیل نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ مجاہد نے جب کہہ دیا، قرآن پاک نے کہہ دیا، تابعین نے کہہ دیا، صحابہ نے کہہ دیا، مگر انہوں نے زمین میں کیوں فٹ کرنا ہے سارا کچھ؟ کیونکہ ان کو جو دین ملا ہے نا، بلکہ ہم نے جغرافیہ بنا دیا ہوا ہے، وہ وہ جو کیا نام ہے باسفورس جو ہے وہ اس کو عین حمیہ ہے، وہ دلدلی جھیل وہ ہے. دیکھیں ذرا، میں شیخ عمران صاحب کے اسٹوڈنٹ سے دیکھیں، جسٹ بیکاز اللہ تعالیٰ نے کہا عین حمیہ، تو کالے رنگ کے چشمے کا انہوں نے، اور کالے رنگ کے لیے انہوں نے بلیک دلدلی جھیل، بلیک سی، کیونکہ کالا کا لفظ ہے تو بلیک سی، جیسے کہ بلیک سی کالے رنگ کا پانی ہو. صحیح، بلیک سی بھی اتنا ہی نیلا ہے جتنا کہ ہمارا کراچی کا پانی، باقی نہیں لیا، اس لیے کہ اس کا نام بلیک سی ہے، تو انہوں نے دجال کو پورا بلیک سی پہنچانا تھا، اس لیے انگلینڈ واقع ہوا ہے بائی دا وے، کیونکہ وہاں پہ عین حمیہ ہے. حالانکہ عین حمیہ از اے ویری کلیئر، آسان سا مطلب ہے کہ وہ والی چیز جو کہ آنکھ کی شکل کی ہو، وہ والی مٹی جو کہ آنکھ کی شکل کی ہو، عین حمیہ. اور ہمیں اب پتہ چل گیا کہ آنکھ کی شکل کی مٹی کہاں پہ پائی جاتی ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے بائی دا وے ذوالقرنین آدم علیہ السلام کے راستے بھی پتہ چل جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کس طریقے سے نیچے آئے. یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں دیسی اسلام پہنچایا گیا تھا. تو جس طرح دیسی کوکر میں، اور عربوں نے بھی اس کے اوپر میں خرچ ریسرچ نہیں کی، بہت کم کی سر، ضرورت نہیں تھی نا، وہ اپنی نکلتے مسواک پہ لگے ہوئے ہیں، اس پہ وضو کہاں تک کرنا اس پہ لگے ہوئے، یزید کی پوجا میں لگے ہوئے تھے. ماننا پڑے گا نا، اور یزید کی پوجا میں بہت ٹائم لگنا پڑتا ہے آپ کو سر. 80 نمازیں ہیں یزید کی پوجا کی، ہماری تو اللہ کی تو 5 ہے، اور یزید بھی بہت ہے نا. جی تو وہی نا، ان کا ایک یزید گزرا ہے، ایک تو نہیں، کئی ابھی تک چلے آ رہے ہیں، ابھی تک. MBS کی پوجا میں کون سا اسکالر ہے جو کہ نئی بات کرے گا؟ ان کا یزید کبھی مرا ہی نہیں. جب سے پہلا یزید آیا اس نے بچے ایسے دیے ہیں کہ ایک ایکسیپشن بھی نہیں آئی، اور عرب اسکالر اسی کی پوجا پاٹ میں لگے رہے. اب وہ والا تو چلے، تو یہ تو سیاست کی نظر ہو گئے. ہمارے بچوں کو ہم نے پتہ کسی کی نظر کیا، سیاست کی نظر بھی نہیں کیا، ہم نے پس نفسیات، لوکل دیسی ہندوانہ نفسیات کی نظر کیا. اس سے بہتر تھے ایرانی ہر چیز کو ہوا میں اڑاتے ہیں نا، ان کے سارے معصومین بھی ہوا میں اڑتے ہیں، اور سپر پاور ہونی ضروری ہے، ورنہ ایک معصوم میں اور ایک عام بندے میں فرق کیا ہوگا. اچھا، انہوں نے ایک بلٹ اپ کر لیا ہوا ہے حضرت، وہ جو غیبت کبریٰ کا تصور ہے، وہ باقاعدہ غار میں لے گئے، اور خضر کو کزن مانتے ہیں، اور ڈائریکٹ حکم آیا تھا حضرت خضر کو ذوالقرنین کی طرف سے، ماموں کا بیٹا کہتے ہیں، یہ خالہ کا بیٹا کہتے ہیں. جی جی. اور وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو غیبت کبریٰ میں آخری جو ان کے گئے ہیں امام آخر الزمان، اسی میں غار میں، جس طرح سرمن رائے کے غار میں کہتے ہیں، وہ اس میں لے گئے. نہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح اصحاب کہف ہے نا، اس طرح وہ غائب ہوئے، وہ ابھی. اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ نے بھی اتنے سال بعد آنا ہے، تو اللہ جو ہے یہ اب ان کی غار بھی دنیا کے اندر ہے، وہ بھی ارض میں نہیں ہے. وہی نا، وہ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ ارض کا مطلب دیکھے نا، یہ ضروری ہے کہ ارض کو، انہوں نے پتہ نہیں کیوں ان کو شوق ہے. حالانکہ میں سورۃ طلاق کے تھرو بتا رہا ہوں، جس کو ابھی بھی کوئی دماغ میں کیڑا گھوم رہا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں، ارض کا مطلب. سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے آسمان بنائے اتنے ہی اردین بنائی، تو ارض تو ایک سے زیادہ وہیں پہ ہو گئی. یہاں تک کہ صحابہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھ لیا کہ او عبداللہ، ہماری ارض پہ تو محمد آئے، آدم آئے، تو اس کا مطلب ہے ہر ارض پہ محمد اور آدم آئیں گے. اچھا، تو ان کو اتنی بیسک کلیئر ہو گئی تھی کہ ہر 7 ایٹ لیسٹ 7 تو کانسٹلیشن، جس میں ایک کانسٹلیشن میں تو ہماری ارض ہے، تو دوسری کانسٹلیشن بھی تو ہوگی. سیٹرن کیا ارض نہیں ہے، جوپیٹر ارض نہیں ہے، پلوٹو ارض نہیں ہے، مرکری ارض نہیں ہے، آف کورس سب ارض ہے. اور یہ تو ہمارا سولر سسٹم ہے، ٹھیک ہے، خرب ہائے خرب ستارے ایک اللہ کی کائنات کو بہت محدود بناتے ہیں. جی. اچھا، اب یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کہ جس وقت یہ صورتحال ہوگی، یہ یاجوج ماجوج، ان کی تعداد کے بارے میں بھی ایک ہے کہ تعداد 9,999 وہ اور ایک آپ. یہ شرح ہے. شرح یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شاہ ہمارے مدینے کے آخری ٹائم کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی دائیں طرف دیکھیں تو ایک بندہ دیکھا. تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیری اولاد کا وہ بندہ ہے جو کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، بہت لمبی حدیث ہے، کہ جو جنت میں چلا گیا. بائیں طرف دیکھا تو 999 بندے. تو اللہ نے کہا یہ تیری اولاد کا وہ شرح ہے، وہ جو کہ دوزخ میں گئی، یہ ہلاک ہو گئے.
تو ہر 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا اور 999 دوزخ میں. صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے کہ یا رسول اللہ پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر اس میں اتنی میں تمہیں گنجائش دے رہا ہوں کہ سارے کے سارے انسان وہ والے انسان نہیں ہے, ابن آدم وہ نہیں, یہ وہ والے اولاد آدم ہی ہے جس میں زیادہ تر یاجوج ماجوج ہیں. انسان بھی ہے ادھر, تو کوئی نہیں یاجوج ماجوج ہے نا, تو ادھر کیوں نہیں ہم پہنچے؟ ٹھیک ہے, صحیح, اب ادھر تو ایک ہی پہنچے نا. تو ہمیں زیادہ تر تو نہیں بچنے والے اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار, مگر ادھر یاجوج ماجوج ہوں گے. یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. بس یہاں ان کی ڈیتھ بھی معجزاتی ہے نا آخر میں جو ہے. جی آپ خود سوچیں ذرا, یہ کون سا انسان ہے جس میں سے آپ کو کوئی ڈیتھ ہو تو میری بھی ڈیتھ ہو جائے, آپ کو کوئی وائرس لگے اسی انسٹنس میں, ایسے جیسے کہ مشین کا بٹن آف ہوا ہے ایسے مرنا انہوں نے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. گردن میں کیڑا آ گیا, سر آپ کو بھی ایک کیڑا مجھے بھی لگ گیا. کیڑا وائرس ہی ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل کووڈ کا بندہ, ہم سب کو کووڈ لگا, ہم سب ایسے مر گئے, ایسے تو نہیں ہوتا نا. کسی نے مرنا ہے, کسی نے نہیں مرنا, کسی نے دیر سے مرنا ہے, کسی نے جلدی مرنا, مگر نہیں, ایسے نہیں ہونا یاجوج ماجوج کے ساتھ. یاجوج ماجوج نے مرنا ہے اسی سیکنڈ اسنا میں جس میں ایک نے مرنا, سب نے مرنا ہے انسٹنٹلی. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کسی اور ریلم کے اندر سے ہوتا ہے. اوپر سے ایک ایسا واقعہ ہو جانا ہے جو کہ نیچر آف دا اینیمل میں نہیں ہے. پرندوں نے اڑ کے آنا ہے ایسے جو کہ پرندے نہ کبھی اس دنیا کے ہیں نہ کسی اور جگہ پہ دیکھے گئے, اور انہوں نے شکار نہیں کرنا, انہوں نے صرف کلینزنگ کرنی ہے, اٹھا کے پانی میں پھینکنا. کوئی ایسا پرندہ ہے جو کہ آ کے ٹریش کو پانی میں پھینکتا ہے, وہ بھی گوشت کے. سوچے کوئی ایسا پرندہ آج تک کبھی ہوا ہے کہ جو گھونسلے میں نہیں لے کے جایا آپ نے شکار کو, اٹھا کے پانی میں پھینکے. سو اس کا مطلب ہے کہ دو پھر بارش آنی ہے, برڈز, پھر بارش نے کیوں صفائی کرنی ہے, یہ بھی سوچے. یاجوج ماجوج تو آپ کے کلین ہو گئے, ٹھیک, وہ اس لیے کرنی کیونکہ وہ جو کیڑا ان کو لگا تھا وہ زمین سے نکلنا ہے, ٹھیک, اس لیے وہ زمین کلین ہونی ہے کہ بھائی یہ ان کو مارنے کے لیے ہم نے زمین کے اندر یہ وائرس پھیلایا. اچھا, یہ ان کا آپ کے اندازہ کیا ہے ٹائم پیریڈ جو ہے سیدنا عیسیٰ کے آنے, کیونکہ معجزاتی زندگی تو حضرت کے بعد ہی آتی شروع ہوتی ہے. دیکھیں 3 چیزیں بائبل میں نا, 2 چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور اتنا پیارا پزل کمپلیٹ ہوتا ہے. بک آف ریولیشن کے اندر ایک آخری کتاب ہے انجیل کی, 7 سال تک انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں اتر سکیں گے. ہمیں نظر آ رہے ہوں گے دنیا میں نہیں اتر سکیں گے, ہمیں نظر آ رہے ہوں گے, ہم ویٹ کریں گے, ہماری بات سن سکیں گے, ہم ان کو سن سکیں گے, اور دنیا میں اتر نہیں سکیں گے. That's the age of tribulation. کہ people are now, ہب کو یقین ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, ہم سچے تھے, دیکھ لو آ گئے ہیں, اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بک آف ریولیشن میں لکھا, پڑھیں, گوگل کریں, سب سے چھوٹی کتابوں میں سے کتاب ہے. You go through it, such a delicious study. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارہ ہوا ہے. یہاں تک تو ایک اور بات بھی, میں پوری پہلے انجیل کا تبصرہ پورا کر لوں. اب عیسیٰ ابن مریم آسمان میں ہے, بادل کے اوپر ہے لٹرلی. دیکھیں وہ نہیں آپ سے ہوا میں بات کرتے, وہ جو تصویر بنانی ہوتی ہے وہ لکھ دیتے کہ وہ بادل میں ہے, نظر آ رہے ہمیں, اور ان کی ایک چھوٹی سی قوم ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھی ہیں. جیسے وہ ہوں گے اوپر تو لوگ ان سے پوچھیں گے آپ نیچے کیوں نہیں آ رہے, تو انہوں نے کہا ابھی اصلی فتنہ آنا ہے, اس کا ویٹ ہو رہا ہے. اور اتنے میں نیچے سے یاجوج ماجوج, گوگ اینڈ میگوگ, لیٹ لوس کا لفظ ہے ادھر بھی, کھول دیے جائیں. جیسے ہی یاجوج ماجوج نیچے سے گزریں گے تو پھر عیسیٰ ابن مریم اوپر سے آگ, بادل میں سے آگ برسے گی, اور یہ تب کہیں جا کے مریں گے. تب تک گوگ اینڈ میگوگ ول ہیو کریٹڈ اور بروک ہیل آن پلانٹ. یہ بک آف ریولیشن ہے. ابھی نہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے, نہ قرآن کی بات کی ہے, نہ مسلم اسکالرس کی. ان کے مجسمے تک لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ انگلینڈ میں ایک خالی گوگ کا تو ایک شہر ہے, تو وہ کہتے ہیں گوگ فرام میگوگ نا, اصل میں نہیں کہیں لکھا ہوا گوگ فرام میگوگ. یہاں تک کہ میں نے ایک اسکالر کو دیکھا, اس نے کہا بھائی لکھا ہی گوگ فرام میگوگ ہے. بھائی کون سی کتاب میں لکھا ہے, بک آف جینیسس میں تو گوگ فرام میگوگ ایسے نہیں لکھا ہوا, یا تو ہیبرو نہیں آتی ان کو, اس لیے شاید ایسی بات کر دیتے ہیں. بہرحال اب بک آف ریولیشن یہاں تک سمجھ آ گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارہ فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب پوری طریقے سے دجال کو مارنے کے بعد, سارا کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد, پورا پیغام پہنچا چکے ہوئے ہوں گے, اور دنیا امن کی طرف پوری طریقے سے ہو گئی, لوگ جنگ و جدل ختم کر چکے ہوں گے, ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کا دین پہنچ چکا ہوا ہے, کہ
اللہ کی وحی ہو جانی ہے عیسیٰ ابن مریم کو کہ ہم نے یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا، تو اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دجال جیسی چیز کو مار دیا مگر تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنی قوم کو کوہ طور پہ لے کے جاؤ. اب یہ وہ کوہ طور نہیں ہے جو MBS کہتے ہیں میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کوہ طور ویسے بھی نہیں ہے، وہی نا، وہ کوہ طور پہ جائیں گے اور ان کی قوم، اب کوہ طور پہ اوپر گئے ہیں، ٹھیک ہے، کوہ طور کے اوپر گئے ہیں. یاجوج ماجوج دنیا کی سب سے بڑی قوم، خرب لوگ ہیں، صحیح ہے، جو میرے خیال سے آسمان سے اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کے خیال سے دنیا میں سے کہیں سے اتر آئے، ٹھیک ہے، نکل آئے، مگر وہ پہاڑ نہیں چڑھ سکتے. جو کہ عام کو پہاڑ پر چڑھ لے گا عیسیٰ ابن مریم کا جو ساتھی ہے، ہر قسم کا بندہ ہونا، عورتیں بچے چڑھ. ویسے بھی ایک ترجمہ یہ بھی ہے نا پہاڑوں کی چوٹیوں سے نکلیں گے. ہاں بالکل مانتے تو، یہ تو کہتا پہاڑی مانتے ان کو، وہ پہاڑی ہے مگر پہاڑ نہیں چڑھ سکتے. اونچے اونچے کیٹو چڑھ لیتے ہیں مگر کوئی طور پہ نہیں چڑھ سکتے. برف ایسے اترے مگر یہ مٹی کا پہاڑ نہیں چڑھ سکتے. سامہاؤ سوچے ذرا. اب تو اس کا مطلب ہے اس میں بہت بڑی چابی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی قوم کو پروٹیکشن میں لے لیں گے، اور یاجوج ماجوج نیچے پوری طریقے سے ایک ایک بندہ کھا جائیں گے. وہ دریا پیئیں گے اتنا کہ پیچھے والے جب، کیونکہ دو جھنڈوں میں آئیں گے، اگلا جھنڈ آئے گا تو کہے گا کہ یہ کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوتا تھا، کیونکہ زمین میں ابھی نبی ایسے کہہ کے کہے گا کہ یہاں کوئی پانی پونی تھا. یہ ریگولر ریت میں اور اس میں فرق ہے. مطلب وہ جیولوجیکل کامنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور سی آف گیلیلی پی گئے ہیں، پورا سمندر پی گئے ہیں، دریا پی گئے ہیں، اور سب کچھ کھا پی رہے ہیں، مگر وہ کوہ طور کے اوپر ان کو دیکھنا ہے کہ وہ ہم نہیں چڑھ سکتے. تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا کہ جب وہ پوری دنیا میں پوری طریقے سے ہر بندے کو اپنے جس بھی علاقے میں آئے ہر طریقے سے کھا پی چکے ہوں گے، تو پھر وہ تیر کمانوں میں فٹ کریں گے اور آسمانوں کی طرف تیر کریں گے. اب یہاں پہ ایک مسلمان کو کیوں نہیں ٹرین کیا گیا کہ تور وہ ہے کہ تیر اوپر جاتا ہے اور واپس آتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کچھ جو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، خون لگا ہوا ہے تیر میں، اور خون دیکھ کے یاجوج ماجوج کہہ رہے ہیں. اور یہ میں اپنے الفاظ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. انہوں نے شاہ فرمایا کہ جب وہ خون دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ زمین والوں کو بھی مار دیا اور آسمان والوں کو. آسمان والے کون ہیں بھائی؟ بک آف ریولیشن یاد کریں. بک آف ریولیشن میں لوگ کہیں گے ہم خود عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج بھی دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک. اور اوپر تیر چلیں گے تو واقعی میں کچھ لوگ وہاں پہ اوپر بھی افیکٹ ہونے اس سے. اور وہ اوپر کیا ہے، کوہ طور کیا ہے؟ تو بھائی وہ آسان سی بات ہے جس کو میں ہمیشہ سے کہتا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی پہاڑ واقعہ ہونا ہوتا ہے جو انٹر ہیونلی ہوتا ہے، جو آسمان سے فرشتے آتے ہیں تو پہاڑوں پہ آتے ہیں، وہی آتی ہے پہاڑوں پہ آتی ہے. جب ادریس کا سفر ہوتا ہے پہاڑ سے ہوتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا سفر ہوتا ہے پہاڑ سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے پہاڑ سے ہوتی ہے. ذرا سوچیں، ہمیں مسلمان ہونے کے لیے پتہ نہیں ہے کہ یہ سارے کام میدانی بھی ہو سکتے تھے، مگر میدان میں اسراء ہوتی ہے، معراج پہاڑ پہ ہوتی ہے. کعبہ تو پہاڑ پہ نہیں ہے نا، وہاں سے نہیں اوپر کیا کہ اللہ کو کوئی کمی ہے، کوئی اللہ کو تھوڑا ہے، اللہ کو کوئی نعوذ باللہ کوئی محتاجی ہے، زمین پہ براق لے آتے. بالکل، مگر نہیں، یہ سارا معاملہ پہاڑوں سے ہونا ہے. اور یہ ہے وہ سارا معاملہ جس کی وجہ سے ادریس علیہ السلام ایکسپلین ہو جاتے ہیں، پیرامڈز ایکسپلین ہو جاتے ہیں، ان کی شیپ، ایوری سنگل تھنگ از ایکسپلین سو بیوٹیفلی، اتنے آسان طریقے سے کہ کوہ طور پہ ہی کیوں بھیجا. کوہ طور پہ بھیجا تو اوپر کی کوئی ایسی جگہ کے اوپر ہے کوئی اور جو کہ سمبولک ہے، جہاں سمبولک ہے، سمبولک نہیں ہے لٹرل، مگر ہمارے لیے سمبولک ہو گیا، مگر ہے وہ لٹرل جہاں پہ پوری قوم نے بیٹھنا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بعد آپ سوچیں کون ہے جو حضرت عیسیٰ کا حواری نہیں بچے گا؟ سارے ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہے. وہ پوری قوم کو اسٹیبل کرنا ہے، کہیں سیٹل کرنا ہے. کوہ طور پہ کیسے سیٹل ہوگی؟ وہ تو ابھی بھی ایک کمرہ، چار گھر نہیں ملتے، چار گھر کو چھوڑ ایک گھر بھی نہیں ملے ایک گھر بھی ملتا. وہ مطلب یہ سوچ لیں کہ ہم پاکستان میں یوز ٹو ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کے، عرب میں وہ جو کوہ طور جس کو وہ کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ اس کو پہاڑ کیوں کہہ رہے ہو. کوہ طور تو بہت بڑا پہاڑ تھا، اور وہ اصل میں وہاں نہیں ہے جہاں پہ یہ جی وہ یہاں پر اس طرف ہے نیوم جہاں بن رہا ہے. جہاں بالکل. تو یو نو، تو یہ اب کیا کہانی ہے؟ کیا کہانی ہے کہ جب کوہ طور کے اوپر
عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو لے کے جانا ہے تو مومنین غیر مومنین الگ الگ ہو جانی ہے، الگ الگ لوگوں کو پتہ چلنا ہے کہ بچ گئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان پہ ایک فتنہ آنا ہے یاجوج ماجوج کا، یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ مومنین فتنے کے بغیر نہیں کبھی ٹریول کرے گا اس دنیا سے، تو ان کو بھی تکلیف پہنچنی ہے، یہاں تک کہ پھر عیسیٰ ابن مریم نے نیچے بھیجنا ہے ایک بندے کو کہ چیک کرو جا کے کہ یہ موجود ہے صفائی ہوگی، جی وہ جائے گا، وہ دیکھے گا، وہ کہے گا کہ ہاں یہ واقعات دیکھیں یہاں پہ ختم ہوگی کہانی، پھر قوم کو حکم ہوگا کہ نیچے اترو۔ یہ واقعات اتنے آسان ہیں اگر آپ یہ سمجھیں، اس میں نے کوئی دیو ملائی بات نہیں کی، یہ ساری کی ساری باتیں ماننی ضروری ہیں اگر آپ معراج کو مانتے ہیں، اگر آپ آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ادریس علیہ السلام کا پتہ ہے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کو بلیو ہے آپ کی، تو یہ اور قرآن پاک کے الفاظ ایز از مانتے ہیں، اسباب کا بھی، صدن کا بھی، صدفین کا بھی، یہ صدفین کا لفظ، صدن کا لفظ اور سبب کا لفظ انہوں نے اپنے مطلب لے لیے، عربی کے سارے اصول توڑ دیے، عطف کو ڈیلیٹ کیا، 2 آیتوں کو مکس کیا خود اپنی مرضی سے، اتنی بیسکس غلطیاں کی انہوں نے اور ادم مچا کے رکھ دیا، اور لوگ اب بچہ ہنستے ہیں ان کے اوپر، اور یہ لوگ میرے پہ جیسے بندوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے تشریحات لے، تو میری کوئی تشریح ہے بھائی؟ عربی کا لفظ کا مطلب تم بدلو، گرامر کے اصول تم توڑو، حدیثیں تم نہ مانو، حدیث کے اندر لٹرلی لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کا مطلب آسمان پہ جانے والے راستے، نہیں تم نے نہیں ماننا، کیونکہ تمہارے بزرگ نے، تمہارے بابے نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ ہیں جو کہ اپنے راہبوں کو، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی نہ مانو، یہ بھی ہے نا، کیونکہ ان کے اللہ تعالیٰ کو ان کے حساب سے کام کرنا چاہیے جو یہ سوچ رہے ہیں، اور یہی اللہ نے قرآن میں کہا تھا نا کہ اپنے راہبوں کو اور اپنے اسکالرز کو رب کا درجہ بنا کے، رب کے ارباب من دون اللہ، ارباب من دون اللہ، جی ہاں تم نے رب بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی پرزم سے سیٹ ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، بیٹا آپ کر لیں جو کرنے آپ نے، یاجوج ماجوج کے اب نوالے ہی ہیں، صبح ناشتے میں کھائے جائیں گے۔ باقی جتنی بھی ایکسپلینیشن ہے شیخ عمران کی، وہ یہودیوں کو پتہ نہیں کیوں اتنا فیسنیٹ کر گئے ہیں کہ یہودیوں کو یہ ایک تو 2-3 چیزیں، خیر اس پہ لہذا کے ساتھ بیٹھ سیں گے، 2-3 چیزوں سے تو مجھے خود ذاتی طور پہ، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو جو ہے انہوں نے بڑا مقدس بنا دیا ہے، سب سے کم تعداد یہودیوں میں آرتھوڈاکس کی، اور دنیا میں سب سے کم تعداد کسی بھی ایک قوم کے تو یہودی ہیں، تو یاجوج ماجوج یہودیوں کے ریٹ کرنا میتھمیٹکس کے خلاف ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑائی لڑی تھی وہ بازنطینین کے ساتھ لڑی تھی، یہی آرتھوڈاکس تھے، جی بالکل 100% ان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہمارے ساتھی ہوں گے اندر جا کے، اوپر سے ان کی جو رشین obsession ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ، وہ دیکھیں جب آپ کسی چیز میں ایک نقطہ پکا کر لیتے ہیں تو پھر سب چیزیں اس کی طرف۔ میں گفتگو شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں نے اتنے سالوں کے بعد ایک اپنا بنا لیا ہے اور میں اس پہ قائم ہوں۔ جی بالکل، تو اس کو ایک اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا علاج بھی ہے، مگر انہوں نے نہیں کرنا، کوئی بات نہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، بہت عنایت، زبردست۔ بس خواتین و حضرات، یہ علم کا ایک دروازہ ہے کہ جس کی طرف ہم لوگ نہیں جاتے، ہم علم کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا علم بھی وہی ہے جو آج سے 1000 سال پہلے میرے باپ نے جو جیسے سمجھا تھا، جیسے سوچا تھا، ویسے نہیں۔ قرآن اپنے اجازات کے حساب سے ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اجازات کھولتا چلا جاؤں گا، اپنی حقانیت کو واضح کرتا چلا جاؤں گا۔ آج آپ کو یقیناً ایک بالکل نئی صورتحال کا اندازہ ہوا ہوگا، اور میرے لیے بھی، اگرچہ کہ میں پہلے بہت سن چکا تھا لیکن میں بہت تفصیل سے سننا چاہتا تھا، ایک اچنبے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح راستہ جو ہے اس کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔